جنت سے مٹی لے کے آنا. سارے بچے گئے اپنے اپنے گھر میں, سب انگلش ماڈل کے بچے اپنے اپنے اسٹائل سے اپنے ماں باپ سے باتیں کریں. ماں باپ نے کہا بیٹا دنیا میں جنت ہے ہی نہیں, لیکن ایک بچہ ایسا بھی تھا جو مولانا عظیم صاحب کا تربیت یافتہ تھا, جو قاری صادق صاحب اور ہمارے بڑے بھائیوں کے بارگاہ میں اٹھتا بیٹھتا تھا. جب گیا تو اپنی ماں سے بھی ذکر کیا, باپ سے بھی ذکر کیا. دوسرے دن کلاس لگا, سارے بچے آ کے بیٹھ گئے. ٹیچر نے کہا بچوں کل میں نے کہا تھا جنت سے مٹی لے کے آنا, لائے؟ سارے بچوں نے بیک زبان کہا سر دنیا میں جنت ہے نہیں تو کہاں سے لاؤں. لیکن وہ بچہ جو علماء کی جوتی سیدھا کرتا تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا سر میں لایا ہوں, میں لایا ہوں. بیٹھ جا, تو کیا لایا ہے دنیا میں جنت؟ یہ سب بیوقوف ہیں. سر جو کہنا کہیں پر میں لایا ہوں. اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک کاغذ کا پڑیا نکالا, کہا سر دیکھ لیں, گلا دکھا دیتا ہوں جنت کی مٹی تو دکھا رہا ہے. جب قریب گیا کھول کے دکھایا, کہا اچھا بیوقوف بناتا ہے. آنگن سے مٹی اٹھا کے لایا اور کہتا ہے جنت سے لایا ہوں. اس بچے نے کہا سر آنگن کی مٹی ضرور ہے, لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, میں نے وہیں سے اٹھا لایا ہے. تو تربیت اپنے بچوں کو دینی دو تاکہ بچے ماں باپ کی اہمیت سمجھ. اب تربیت کی لے دیں گے, انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے اور مدرسہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم کو بھی مشورہ دیا گیا, حضرت آپ کا بچہ تو ہم نے انشاءاللہ سمجھ اللہ زمانہ کے حساب سے تھوڑا سا انہوں نے کہا مطلب کیا دیکھیے ابھی جو حوائن ہم حضرت مولانا لوگ کمائیے کتنی, ہاں بات تو صحیح ہے. ہم تو آپ کے دروازہ پر کٹورا لے کے کھڑا ہیں مولانا, بات صحیح ہے. مطلب عجیب طبیعت ہے. آپ کی تقدیر میں جو ہے کوئی لے سکتا ہے, جو نہیں ہے کیا آپ زبردستی لے سکتے ہیں؟ تقدیر کا مالک رب نہ ہے. کون مولانا بھیک مانگا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کی تھنکنگ ایسی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو ایک عالم دین کا مقام ہے. بادشاہ نہ کرائے پہ مجبور رکھتا ہے, نوکر میں پیسہ دے کر رکھتا ہے, لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اپنے وقت کا بڑا رئیس بھی ہوتا ہے, وہ عالم کا ہاتھ دھلواتا ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ. لیکن اب عالم صاحب گڑبڑ رہنے تو حقیقی یوں میں بھی کم کمی نہیں ہے, لوگوں میں کم کمی نہیں ہے. روڈ پہ آپ چائے پی رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, بلائیے حضرت پان کھائیے. کوشش کیجئے کہ ٹھیک ہے رہنے دیجئے, نہیں زیادہ جب کر دیا دیکھو کھا لیجئے. کچھ مولوی ایسا بھی لگے ٹھیک ہے 3 کو بنوا دیجئے. اب بیچارہ کے پاس 10 روپیہ لفڑا ہوگا نہیں ہوگا, دوبارہ آپ کو دیکھ کے بولے گا چائے پیجئے سو پان کھائیے, منہ نہیں گھمانے کا دور مسا دیکھا بولے نہیں. اس لیے کمی تو دونوں جانی چاہیے, لیکن یہ ہلکی کمی ہے. شاذ و نادر اقاد مولوی ایسے ہوتے ہیں, لیکن پبلک کا مزاج ہے جب تک اپنے امام کے خلاف نہیں بولے گا اس کا کھانا حجم ہوگا ہی نہیں. غلط کا کبھی کبھی جلسوں میں نا میں باہر رہتا ہوں, میں بھی مسجد کا امام ہوں, لیکن میں تھوڑا دوسرے ٹائپ کا امام ہوں, فریڈم رہتا ہوں, کوئی زور زبردستی والا نہیں. ابھی ہم یہاں آئے نا, مغرب عشاء دونوں گیا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دی میں امام والا غلام والا نہیں. رکھنا ہے تو رکھو, ورنہ چھوڑ دو, رب مار دے. تو لوگ بولتے ہیں حضرت آج کل فجر میں نہیں آ رہے ہیں, ہم بولے آپ آنے لگے خبر نہیں, صلاۃ و سلام میں آواز نہیں سنی. بیٹا گھرے بیٹھ کر کے میرا ٹینر گھر میں بیٹھ کے میری حاجی بنا. یہ مزاج لوگوں کو, یہ مزاج لوگوں کا گھر میں بیٹھ کر میری حاضری بنا. اچھا جو نمازی نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ سوال کرتا ہے, اس کو پتہ چل جائے. ایک بار نا ہمارے یہاں مؤذن صاحب, میرے معلم جہاں میں رہتا ہوں, 2 بجے رات نا اٹھ کر کے اذان, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کے یہاں بھی کبھی کبھی ہوا ہوگا, مؤذن صاحب بیٹا اذان دے دیے. اب کیا ہوا, صبح فجر کے بعد پورے ایک ہوٹل ہے, ہوٹل کے پاس بڑی لم ترانی ہو رہی ہے کہ رہنے کے لائق نہیں ہے, ایک دم ختم ہو گیا ہے. بتائیے کہاں ہو سکتا ہے؟ ادھر سے ہم گزر رہے تھے, حضرت بولے کچھ پتا چلا, جیسے لگتا ہے کتنا بڑا کانڈ ہے. ہم لوگ کیا ہوا, بولے بھول لیجیے, آپ خبریں نہیں.
ایسا بول رہا ہے کہ یہ خبر نہیں تھا جنت میں نہیں جائیے گا. ہوا کا بولیے گا. بولے تو یہ وجہ رات جان دے دیا مجھے نہ. میرے سے بڑا غلط کیا جی, سب کو ایمان خراب کر دیا. پر دیکھا ہم بولے تھے نا, اب دوسرے بولا دیکھا ہم بولے تھے نا کہ غلط کیا ہے. ہم بولے شرم نہیں آتی, پٹی مارتی ہے. ابھی تو ہم نے کہا شرم نہیں آتی. کہا ہے شرم کیا غلط ہم بول رہے ہیں, کوئی طریقہ ہے, نماز کا ٹائم رہے گا اسی ٹائم میں آدمی ٹائم دے گا. دو بجے رات ہم نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے اس مؤذن کے ساتھ. عشاء پڑھ کے سویا تو دماغ میں اذان ہے نا, عشاء پڑھ کے سویا تو دماغ میں نماز ہے. تو سویا تو تیرے دماغ میں دنیا داری ہے, اس لیے تو بھوت پریت چڑیل کا دیکھنا ہے. اٹھتا ہے تو بے چین ہوتا ہے, لیکن جس کے دل و دماغ میں نماز ہے, خدا کی قسم وہ رات بھر عبادت میں رہا, اس نے جب نیند کھلی وقت لگا رہا ہے, وہ تو اللہ کا ہے بندہ ہوا. یہ نیک لوگوں کی علامتیں ہیں, اس کے دماغ میں بسا ہوا ہے کہ اٹھنا ہے اذان دینا ہے. اپنے تو اٹھ کر کے بھی نہیں مانی, کہ غلط کہہ رہا ہوں. تو قوم کا یہ حال ہے نا, کرٹیسائز کرنا بڑا آسان, کسی کی برائی کسی کی کمی نکالنا بڑا آسان. آپ کہہ دیا آپ کا لڑکا میں نے دیکھا بھائی جوا کھیلا تب نہیں کھیلتا ہے, خالی بیٹھ کے دیکھتا ہے, اس کو ہلکے پیش کرے. بولا آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے کرنا نا. بولا رہے ہم کو لگا اب ہم غلط بول رہے ہیں. انہیں کبھی کبھی ٹیبلیٹ کھاتا ہے, اس کو ہلکے میں پیش کرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں وہ کافی نقصان. اس لیے اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر کے اوپر بھی نظر رکھو. جتنا امام مؤذن پر رکھتے ہو نظر, اس سے زیادہ اپنے بچوں پر نظر رکھا جائے. ابھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو, اگر 2 دن ظہر میں 5 منٹ لیٹ ہوا نہیں چلے گا, نکالو اس کو, فلان چالو. جو نماز نہیں پڑھتا زیادہ کرے گا. ہاں جی روز پتہ چل لو, ایک دم نہیں چل تو نکال دیا. اب بیٹا دارو پی کے آیا, گھر ستھرا پکا, کوئی دقت نہیں. غلط ہے. لڑکی بھگا کر آیا, کوئی دقت نہیں. مرڈر کر کے آیا, کوئی دقت نہیں. چوری کر کے آیا, کوئی دقت نہیں. چھناری کر کے آیا, کوئی دقت نہیں. تیرا بیٹا گناہ کبیرہ کر کے آیا, گھر میں رہے گا, تیرا امام 5 منٹ لیٹ ہو گیا, محلے سے باہر ہو جائے گا. قوم کی حالت یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ آج تباہی کے جہانے پر مسلمان پہنچا ہوا. یہی وجہ آج ہم برباد ہو رہے ہیں. تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کو غلام بنا دیا, اپنے علماء سے نفرت سیکھ دیا. شیطان نے میرے دل و دماغ میں یہ ہمیشہ گھر کر دیا کہ جب تک تم عالم کے خلاف نہیں بولو تجھے سکون نہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چوراہے پہ آپ بیٹھے تھے, بات کر رہے تھے, مولانا صاحب کے خلاف گھر سے فون آیا, ابا بھی ہوش پڑے ہیں, حضرت جلدی چلیے دم کیجیے. لیکن وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا مولانا, کہ ابھی تو میرے خلاف بول رہے تھے, چلیے چلتا ہوں. کتنا پاور کے پیچھے ہوتا ہے عالم میں, ایک حافظ میں, ایک امام میں, اس کے خلاف جہاں بولو تو مجھے رات جگانے جاؤ, میرا بچہ ڈر گیا ہے, اس کو بجاٹ کے آپ کو نہیں بھلاتا ہے, جبکہ جانتا ہے کہ آپ نے ان کی تنخواہ بند کر دی ہے, آپ کے ہاتھ فاتحہ کرنے میں دیر کیا, آپ نے کھانا بند کر دیا, اس کے بعد بھی بلاتے ہو آپ کے بچے کو 2 بجے رات جا کر دم کرتا ہے. کتنا علم بھیدوار ہے. اس لیے بھائی نفرت مت کرو, علماء سے محبت کرو, اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ. جب تیرا بچہ عالم دین ہو جائے گا تو تیرے نام پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمت کے فرشتے دعا کریں. ضرورت ہے اپنی آخرت و عاقبت کو سنوارنا ہے تو مصطفیٰ کی سنت پہ اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی اولاد کو بچانا ہے, تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہوگا. افسوس ہم کرٹیسائز کرنے میں لگے ہوئے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. جب اپنی باری آتی ہے اللہ پہلی بار ایسے سب سے پہلے اپنی کمیاں دور کریں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے, میری اولاد جائیں گے. اب بچہ کو کوئی بات کوریکس پڑھ کے سویا ہوا ہے اور بیٹا سے بولے رے نماز پڑھ لیا تھا, جاگا بولی نا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوئی. کرنا پڑے گا, پہلے خود اچھا ہونا پڑے گا, پھر اولاد کو اچھا کرنا پڑے گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس مجلس کو قبول فرمائے. کافی ٹائم ہو گیا ہے, بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے نہیں کہ بونس کر جائے. کیا خیال ہے؟
بولو گے ہاں تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، اللہ تم کو سلامت رکھے، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ والدین سے متعلق تھوڑا سا میٹر ابھی میرے پاس ہے، ہاں اور ہمارے عزیزہ مولانا ممتاز صلی اللہ علیہ بھی ہے، یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا بیان ہو جائے لیکن ہم لوگوں کا ضد ہوا۔ اس میں جتنے ہیں اس میں 50% میرے شاگرد ہیں۔ السلام علیکم۔